الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الأكرمين وعلى محبيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور رہا یہ کہ تمہارے پاس ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کرو، انہیں جھڑکو مت، ان سے عمدہ گفتگو کرو. ماں باپ کے لیے اپنے بستی کے بازوؤں کو جھکائے رکھو، مہربانی کے بازوؤں کو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور اپنے دعاؤں میں کہتے رہو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش اور تربیت کی. حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کو سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت کرنا. آپ جانتے ہیں کہ قانون فطرت ہے کہ جس کا جتنا احسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حقوق ہوتے ہیں. تو انسانی فطرت بھی ہے کہ آپ پر جو احسان کرتا ہے آپ اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ پر احسان نہیں کرتا اس کی طرف آپ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. ویسے جہاں تک احسانات کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے احسانات اوپر ہوتے ہیں، مگر میں بات قریبی رشتہ داروں کی کرنا چاہوں گا. انسانوں میں جو سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے ہیں، ان میں مثال کے طور پر چچا اور ماموں کا احسان بھائی بہن کے احسان کے مقابل میں کم ہے. تو نتیجے میں چچا اور ماموں کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق بھی بھائی بہن کے مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق سے کم. بھائی بہن کے حقوق کم ہیں ماں باپ کے حقوق کے مقابلے میں، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بھائی بہن کے احسانات سے بڑھ کر ہیں. ماں اور باپ یہ سب سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، ان میں بھی جو احسان ماں کا ہے وہ باپ کا ہے. تو نتیجے میں جو مقام و مرتبہ اور جو حق ماں کا ہے وہ باپ کو بھی حاصل کیا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی
आली सोहबती कि या रसूल अल्लाह, मेरे सबसे बेहतरीन सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, मैं किसके साथ सबसे अच्छा सलूक करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मो, तुम्हारी माँ, कि तुम माँ के साथ अच्छा सलूक करो, माँ के साथ अच्छा सलूक करो। उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तुम माँ, ठीक है, माँ के साथ हुस्न सलूक करूँगा, माँ के हुकूक अदा करूँगा, उनके बाद मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूँ? तो सरकार ने फरमाया, उम्मो का। दूसरी मरतबा भी सरकार फरमा रहे हैं, तुम्हारी माँ। दूसरे दर्जे में भी तुम पर लाजिम है कि माँ के हुकूक अदा करो, माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तुम माँ। अब तीसरे दर्जे में किसके साथ मैं हुस्न सलूक करूँ? तो सरकार ने फरमाया, उम्मो का। तीसरी मरतबा भी फरमा रहे हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। इस हदीस में 3 मरतबा माँ का हक बताया गया। एक और हदीस में जुमला 7 मरतबा माँ का हक बताया गया। अब उसके बाद इस हदीस में इस सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा, तुम्मा मन, अब फिर किसका मेरे ऊपर हक है, मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं? तो सरकार ने फरमाया, तुम्मा अबू का, अब तुम्हारे वालिद का तुम पर हक है कि वालिद का तुम वालिद के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनके हुकूक अदा करो। तो पहला दर्जा माँ का दर्जा इसलिए बुलंद रखा, इसलिए कि माँ बाप के मुकाबिल में तुम्हें अपने पेट में रखकर तुम्हें पैदा करने की तकलीफ बर्दाश्त करके तुम्हें दुनिया में आने के बाद तुम्हारे ज़रूरतों की हर तरह से तकमील करके, अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने खाने पीने को कुर्बान करके, अपने आराम को कुर्बान करके तुम्हारे ज़रूरतों की तकमील करती है। लिहाजा माँ का हक बहुत बड़ा है। माँ का हक जिसका जितना एहसान ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा उनके हुकूक बनते हैं, उनके हुकूक बनते हैं। अब यहाँ रब तबारक व तआला भी कुरान पाक में फरमा रहा है, सुनो, इबादत तुम करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करोगे, अपना माथा टेकोगे तो सिर्फ रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदाए इबादत के तौर पर टेकोगे, किसी और को सजदाए इबादत तुम हरगिज़ नहीं करोगे, किसी और के सामने तुम इबादत का सजदा हरगिज़ नहीं करोगे। मगर इबादत के बाद जो दूसरा दर्जा आता है वो तुम्हारा अपना तुम्हारे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। खुसूसन माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाए, माँ बाप जब जवान हो, माँ बाप ताकत वाले हो, माँ बाप कमाने वाले हो, तो औलाद उनके सामने सर नहीं उठाती, उनके सामने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करती। औलाद के नाफरमानी का अंदेशा कब होता है? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमाने खिलाने के काबिल नहीं रहते, वो मोहताज हो जाते हैं। तो अब बच्चे जवान होते हैं, बच्चों के जिस्म में ताकत होती है, ये कमाने वाले होते हैं, तो ऐसे में माँ बाप के साथ गलत रवैया इख्तियार करने का अंदेशा ज्यादा था। तो रब तबारक व तआला ने उसी का दरवाजा बंद करते हुए फरमाया कि अगर माँ बाप दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक भी तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनको कुछ गाली गलौज करना तो दूर की बात है, छिड़कना तो दूर की बात है, तुम किसी बात पर माँ बाप को उफ तक न कहो, उफ तक न कहो। वो जो कहें उसकी तामील करो, उनको छिड़को मत, उनके साथ नरमी वाला रवैया इख्तियार करो, इसलिए कि ये उस वक्त में तुम्हारे ज़रूरतों की तकमील करते रहे जब तुम मोहताज थे। तो जब तुम अपने हाथ अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, अपने कामों को तुम अपने तौर पर अंजाम देने की ताकत नहीं रखते थे, तुम कमजोर थे, तुम्हारी ज़रूरतों की तकमील नहीं होने की। लिहाजा अब इनके बुढ़ापे में खुसूसियत के साथ इनके साथ हुस्न सलूक करो। अब यहाँ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन वालिद कैसे भी हो, तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो। माँ बाप की नाफरमानी मत करो, उनके कहे बगैर कोई काम मत करो, उनकी रज़ामंदी के बगैर कोई कदम मत उठाओ, उनकी इजाज़त के बगैर कोई कदम मत उठाओ। क्यों? इसलिए कि वो तजुर्बेकार हैं, न सिर्फ तजुर्बेकार हैं बल्कि तुम्हारे लिए खैर खाही का जज्बा रखने वाले हैं। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते बल्कि तुम्हारे लिए बेहतरी का जज्बा रखते हैं। वो अपने तजुर्बात की रोशनी में जो रहनुमाई तुम्हारी करते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होती है। अगरचे कि उसकी मसलहतें बसा औकात तुम्हारे समझ में नहीं आती,
ماں باپ نے کسی بات کا تم کو حکم دیا، وہ حکم تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے سعادت دارین ہے، دنیا اور آخرت کی نیک بختی ہے، کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ماں باپ کی فرما برداری کا قرآن کی آیتوں نے حکم دیا، سرکار نے بھی ماں باپ کے مقام و مرتبے کو حدیثوں میں اجاگر کیا۔ نتیجے میں جب سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا انتا ومالک لابیک، تم بھی تمہارے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، یعنی تمہارے والد تمہارے مال کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق تم کو نقصان پہنچائے بغیر خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تم بھی انہی کا ہو، تمہارا کمایا ہوا مال بھی انہی کا ہے۔ تو یہاں شارحین حدیث بھی لکھتے ہیں، مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ماں باپ اگر علم والے ہوں تو ان کی اطاعت کرو، ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں، متقی اور عبادت گزار ہوں، تب جا کے ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، تب جا کے ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اگر ماں باپ فاسق ہوں، اگر ماں باپ نافرمان ہوں، اگر ماں باپ گنہگار ہوں تو ان کی اطاعت مت کرو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا لفظ مطلق فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگو تمہارے باپ ہیں، تمہاری ماں تمہاری ماں ہے، اگر وہ نیک ہے تو بھی تمہاری ماں، اگر وہ بد ہے تب بھی تمہاری ماں ہے، اگر وہ نمازیں پڑھتی ہے تب بھی تمہاری ماں ہے، اور اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتی وہ تب بھی تمہاری ماں ہے، اگر تمہارا باپ کوئی غلط کاری میں مبتلا ہے تب بھی وہ تمہارا باپ ہے، اور اگر تمہارا باپ نیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے تب بھی تمہارا باپ ہے۔ تو باپ نیک ہو کے بعد تم پر بیٹے ہونے کے ناطے لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ ہاں اگر تم پڑھ لکھ کے بڑے بن گئے ہو، واقعی دنیا کے لیے تم بڑے ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے تم بڑے ہو سکتے ہو، مگر تمہارے باپ کے سامنے تم بیٹے ہی ہو، تمہارا درجہ تمہارے باپ کا نہیں ہو جائے گا، تمہارے باپ کے برابر نہیں ہو جائے گا، تمہاری ماں کے برابر نہیں ہو جائے گا، بلکہ تم ان کے خادم اور غلام کی حیثیت بھی رکھو گے، لہذا ان کے ساتھ وہ کیسے بھی ہوں حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ماں باپ تو بہت اعلیٰ وارفہ ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا العم والد الخالۃ والدہ، چچا باپ کے برابر ہے، خالہ ماں کے برابر۔ جو مرتبہ باپ کا ہے وہ تو مسلم، چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا جا رہا ہے، چچا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو باپ کے ساتھ کرتے ہو۔ اسی طرح خالہ ماں کے برابر، خالہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو ماں کے ساتھ کرتے ہو، اسی میں تمہارے لیے سرفرازی ہے، سربلندی ہے، سربلندی۔ اگر زندگی میں کسی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا موقع نہ ملے، خدمت کا موقع نہ، زندگی جب تک وفا کی آپ نے خدمت کر لی، اب ماں باپ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورت کیا ہوگی؟ جو حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے، دیکھا سامنے سے ایک ضعیف شخص آ رہے ہیں، ایک بزرگ آ رہے ہیں، ایک بڑی عمر کے صاحب آ رہے ہیں۔ فوری طور پر اپنی سواری سے اترے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو ادب سے سلام کیا، ان کی مزاج پرسی کی، پھر اس کے بعد اپنی سواری ان کو پیش کر دی۔ سواری پیش کر دینا یہ سننے میں بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، آج کے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ سوچیے کہ آپ بائک پر سوار جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی قابل تعظیم شخص آ گیا اور پیدل آ رہا ہے،
آپ اتریں گے، تعظیم کریں گے، ہاتھ چومیں گے، کچھ ہو سکتا ہے تو خدمت بھی کر دیں گے، مگر کیا اپنی بائک خود کو دے دیں گے؟ آسان نہیں ہوگا۔ ہم سن لیتے ہیں سواری انہوں نے دے دی، ارے اس زمانے میں ان کی جو سواری تھی وہ آج کے زمانے کے بائک کے برابر، انہوں نے اپنی سواری دے دی، پھر اپنے جیب سے جو خدمت ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ سامنے والوں نے بھی انکار نہیں کیا، وہ لے لیے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھے، ان کے ساتھ آپ نے اتنا بہترین سلوک کس وجہ سے کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ میرے والد عمر کے دوست ہیں۔ یہ ہے کردار صحابہ کا، اور ہمارے پاس آج اتنا تنزل پیدا ہو چکا ہے کہ ہم باپ کو باپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، پڑوسی کو چچا کیا سمجھیں گے، باپ کے دوست کو چچا کیا سمجھیں گے، ہماری تعلیمات کیا ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک کام کی نظر مانی تھی، اور میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کے نچلے حصے کو بھی چوموں گا اور اوپر کی چوکھٹ کو بھی چوموں گا۔ اب میرا وہ کام پورا ہو گیا، اب جنت کی چوکھٹ کو چومنے کی اپنی نظر میں کیسے پوری کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کو چوم دو، باپ کی پیشانی کو چوم۔ چوکھٹ کے نچلے حصے کو بھی چومنے کا کام پورا ہو جائے گا، اوپر کے حصے کو چومنے کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ وہ خوش خوش چلے گئے۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اتفاق سے اس کے ماں باپ موجود نہ ہوتے تو کیا حکم ہوتا؟ ماں باپ موجود ہیں، خوش خوش چلے گیا۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہوتا تو اسے اپنی نظر پوری کرنے کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جا کر اپنے ماں کے قبر کی پائیدی کو چوم لیتا اور باپ کے باطن قبر کو چوم لیتا تو اسے یہی فائدہ حاصل ہوتا۔ یہاں ٹھہر کر پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات مدار کو بوسہ دینا جائز نہیں سمجھتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں کی قبر کو چوما جا سکتا ہے، ان کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، مسلمان کامیابی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، مال غنیمت کے ساتھ ساتھ کچھ مرد اور عورتیں بھی غلام اور کنیز کی حیثیت سے پکڑی گئی، وہ بھی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ عورتوں میں ایک عورت نے جو قیدیوں میں ہے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے امیر قافلہ کون ہے؟ سپہ سالار کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر قافلہ، سالار قافلہ۔ تو خاتون نے کہا کہ مجھے تمہارے سالار قافلہ محمد عربی کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے تمہیں کیا کام، کیا کرنا چاہتی ہو، ہم سے کہو، تمہاری بات وہاں تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری جو ضرورت ہے میں محمد عربی ہی سے کہوں۔
لے جایا گیا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ عورتیں رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں، بحیثیت قیدی اور کنیز آئی ہوئی۔ وہ خاتون جنہوں نے سالار قافلہ کے بارے میں پوچھا تھا، وہ عرض گزار ہوئی کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا۔ پوچھا کیا کہنا؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے، دائی حلیمہ، مجھے بھی ان کا دودھ پینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ ٹھیک ہے، اب اس اعتبار سے سرکار کی لڑائی گٹھن ہو گئی۔ سرکار نے جس خاتون کا دودھ پیا، اسی خاتون کا انہوں نے بھی دودھ پیا، اور لڑائی گٹھن ہو گئی۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے تھا؟ کچھ احسان کر دیتے، کچھ دے دے، دلا دے، اور پھر اس کے بعد دوسرے قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا اسی کے تحت ان کو بھی اسی فیصلے میں شامل کر دیا جاتا۔ یہ ممکن تھا، مگر جیسے ہی سرکار نے سنا کہ میری رضائی بہن ہے، تو فوری طور پر ان کو بھی اور ان کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں سب کو آزاد کرنے کا ہوا۔ کس رشتے کی بنیاد پر؟ ماں شریک ہونے کی بنیاد، ماں کے دودھ میں شریک ہونے کی بنیاد پر، اپنی رضائی ماں سے نسبت رکھنے کی بنیاد پر۔ بندہ نہ کرو، سرکار ماں کا کیا مقام بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے جلوہ فکر ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ ایک خاتون مجلس میں داخل ہوئی، جیسے ہی وہ خاتون داخل ہوئی، سرکار اپنی مسند چھوڑ کے اڑ گئے، اپنی جگہ چھوڑ کے اڑ گئے، اس خاتون کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اس خاتون کو لائے، اپنی مسند پر سرکار نے انہیں بٹھایا۔ جب تک وہ بیٹھی رہی، سرکار پورے طور پر پوری طرف توجہ دیتے رہے، غور سے ان کی بات سنتے رہے۔ جو وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئی، وہ اٹھنے لگی، سرکار ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانے لگی، سرکار ان کو ودا کرنے کے لیے کچھ دور تک تشریف لے گئے۔ جب سرکار ان کو ودا کر کے واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ معظم خاتون کون تھی؟ یہ معزز خاتون کون تھی جن کا آپ بھی اتنا احترام فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ میری ماں دائی حلیمہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے میری عبادت میرے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، میرے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اب عبادت کے بعد کچھ تم نیکی کرنا چاہتے ہو یا نہ بھی کرنا چاہتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، کسی بات پر چھڑکو مت۔ جب بات کرو نرمی کے ساتھ کرو، عمدگی کے ساتھ کرو، بہتری کے ساتھ کرو، مہربانی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اور یہ عرض کرتے رہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی اطاعت لازم، ان کے ساتھ حسن سلوک لازم، ان کی خدمت لازم۔
اب جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں، دنیا سے پردہ کر گئے ہوں، ان کا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، کہ اس کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچے گا۔ اور ایک حق یہ ہے اولاد پر ماں باپ کا کہ ہمیشہ کم از کم ہر وقت کی نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے مغفرت کی، اور کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی مدار پہ جائیں۔ خصوصی مواقع پر، جانے کی راتوں میں، عیدین کے موقع پر، جمعہ کی نماز کے بعد اپنے والدین کی مدارات پہ جائیں، جا کے ادب سے سلام کریں، اس لیے کہ تمہارے سلام کو وہ سنتے ہیں، سلام کو سنتے ہیں۔ کسی بھی قبرستان میں جاؤ تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم دیار قوم المؤمنین، اے ایمان والوں کے گھر والوں، تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام اسی وقت کہا جائے گا جب سامنے والا سن رہا، ورنہ الفاظ سلام حدیث میں یوں بتائے جاتے کہ اے لوگوں، تم دنیا سے گزر چکے ہو، تم تو سن نہیں سکتے، ہم اپنی جانب سے ان کی روحوں پر، ان کی قبروں پر، ان کے جسموں پر سلام بھیجتے ہیں۔ ایسے الفاظ نہیں، سرکار کے ارشاد میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہو السلام علیکم، تم پر سلام، تو خبر والے سنتے ہیں، آنے والوں کو پہچانتے ہیں، آنے والوں کو اپنی مدار پر پہچانتے ہیں۔ تم بحیثیت بیٹا اپنے باپ کی خبر پر، اپنی ماں کی خبر پر جاؤ گے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور تمہارے آنے سے ان کو راحت ہوگی، ان کو سکون ہوگا، کیونکہ اپنے لوگ جب آتے ہیں تو اس سے راحت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد تم جاؤ گے تو خالی ہاتھ تو نہیں آؤ گے، ساتھ میں تم پھول لے کر جاؤ گے، اور اگر کبھی اتفاق سے پھول نہ بھی لے جا سکو، قرآن کے آیتوں کے پھول ان کی خدمت میں ایصال ثواب کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کرو گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ درود شریف، یہ ہر مسلمان کو یاد ہوگا۔ کم سے کم اتنا پڑھو، اور زیادہ یاد ہے تو اور قرآن پڑھو، کچھ وقت وہاں صرف کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، جو پڑھا اس کا ایصال ثواب کرو، تو انہیں ان کی قبروں پہ راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ دعا کرو کہ ان کی قبروں کو رب تبارک و تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا۔ یہ تو ماں باپ ہیں۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی دعاؤں میں کہتے رہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ، نہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی رحمت و رحمت والا ہے، تو ہی شفقت و مہربانی والا ہے۔ جب عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے تو یہ تو ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کرتے رہو۔ ان کے لیے قرآن پاک کی وہ دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، آج بھی ہمارے گرد زبان ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اور پورے ایمان والوں کی اس دن کے لیے مغفرت فرما دے جس دن حساب کے لیے سب اٹھنے کے خبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو۔ دعائیں کرتے رہو۔ ماں باپ کی خدمت کا اگر موقع دنیا میں مل جائے تو ماں باپ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ نیک ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، ماں باپ گناہگار ہیں تب بھی وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت تم پر لازم ہے، اور اگر ماں باپ علم میں اعلیٰ و ارفع ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، ماں باپ تم سے علم میں کم ہیں تب بھی تم انہی کے بیٹے ہو،
ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی مقدر ہے۔ دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین زندگی اسلام کی، عزت کی، عافیت کی، صحت کی نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما، لمبی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت ہمارا مقدر فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو ہمارے موجود ہیں ان کے لیے ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کسی کے تعلق سے بھی دل میں کینہ رکھنے سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ